ہمارا جو یہ عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے نور سے بنے، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے اندر سے نکلے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کا تو اندر ہے ہی کوئی نہیں، اندر ہوتا ہے کسی جسم کا، کسی مادی شے کا، کسی ٹھوس شے کا۔ اللہ نہ جسم ہے نہ مادی ہے، جسم سے پاک ہے۔ اللہ کا نہ اندر ہے نہ باہر ہے، وہ اندر باہر سے پاک۔ جے میں تینوں اندر آکھاں پھر مقید جانا۔ اللہ تعالیٰ نہ اندر ہے نہ باہر ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر، نہ ادھر نہ ادھر، ادھر ادھر نہیں ہے، ہر جگہ۔ کیا مطلب کہ کسی ایک جگہ میں نہیں، کسی ایک طرف میں نہیں، جسم سے پاک ہے۔ حضور اللہ کے نور سے بنے، اس کا معنی نہیں اللہ سے نکلے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ معنی نہیں۔ پتہ ہے معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ کے نور سے بنی ہے بالواسطہ، اور حضور اللہ کے نور سے بنے ہیں بلا واسطہ۔ کیا مطلب؟ اس کی مثال دیتا ہوں۔ شیشہ لے کر، شیشہ سورج کے آگے رکھ دو تو سورج کے چمکارے جب شیشے پر پڑیں گے تو روشنی دیواروں پر جائے گی، دیواریں چمکیں گی کہ نہیں؟ بولو، کیا مطلب ہوا کہ سورج کے نور سے شیشہ چمکا، شیشے کے نور سے دیواریں چمکی۔ نہ شیشے پر جو سورج کا نور ہے وہ سورج سے نکل کر تقسیم ہوا اور آدھا شیشہ بن گیا اور سورج گھٹ گیا، ایسا نہیں ہوا۔ بس سورج کا پرتاؤ پڑا، شیشہ چمکا۔ سورج گھٹ گیا؟ نہیں، سورج کا جلوہ پڑا، شیشہ چمک گیا۔ شیشے کی تجلی پڑی، دیواریں چمک گئیں۔ بس جب خدا نے مخلوق بنانے کا ارادہ کیا تو خدا کا جلوہ پڑا، نور مصطفیٰ چمک گیا، نور مصطفیٰ کے چمکارے پڑے، 14 طبق چمک گیا۔ اور ویسے مسئلہ بھی یہ ہے، عقیدہ بھی یاد رکھو، 14 طبق ساری کائنات یہ کہاں سے بنی ہے؟ دیکھو نا، کوئی بڑا فلسفی میرے سامنے لا کے بٹھا دو، دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسدان لے آؤ، ملا لے آؤ، جو بات میں کہتا ہوں کوئی ماں کا لال اس کا توڑ پیش نہیں کر سکتا۔ دیکھو، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، ہم پر فتوے لگاتے ہو کہ تم نبی کو کہتے ہو خدا کے نور سے بنا، یہ تو شرک ہو گیا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، تم کس شے سے بنے؟ یہ کس سے بنے؟ ان سے پوچھو تم کس شے سے بنے؟ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ اپنے ماں باپ سے۔ تو تم سوال نہ چھوڑنا، پوچھو تمہارے ماں باپ کس سے بنے؟ وہ کہیں گے اپنے ماں باپ سے۔ تم کہو وہ کہاں سے بنے؟ وہ کہیں گے اپنے ماں باپ سے۔ تم کو وہ کہاں سے بنے؟ وہ کہیں گے اپنے ماں باپ سے۔ تم پوچھو وہ کہاں سے بنے؟ وہ کہیں گے وہ اپنے ماں باپ سے۔ چلتے جانا، تھکنا نہ۔ آدم علیہ السلام تک بات جائے گی کہ آدم سے بنے، تو پوچھنا آدم کس شے سے بنا؟ سوال قائم ہے، آدم کس شے سے بنا؟ کہیں گے مٹی سے، ہوا سے، آگ سے، پانی سے۔ پھر تم پوچھنا ہوا کس شے سے بنی؟ پانی کہاں سے بنا؟ مٹی کہاں سے بنی؟ آگ کہاں سے بنی؟ بتاؤ بتاؤ، کہو اوپر چلو۔ وہ کس سے؟ وہ جس شے کا نام لیں
کہ فلاں شے سے آگ پانی ہوا مٹی بنی، پوچھو وہ کس شے سے بنے؟ پھر وہ جو کہیں پوچھو وہ کس سے بنا؟ تو کہاں جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ کوئی بڑا اوپر جائے گا تو ایک جگہ جا کے چپ ہو جائے گا کہ پتہ نہیں وہ کہاں سے بنا۔ کہو جب تمہیں پتہ نہیں تو آؤ ہم سے پوچھو کہ جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، اور جب خدا نے کائنات بنائی تو کائنات خدا ہی سے بنی، اور کس شے سے بنی؟ اور تو کچھ تھا ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیں کہتے ہیں کہ حضور خدا سے نہیں بنے، انہیں پوچھو پاگلو تم کس سے بنے ہو؟ تم اپنا آپ بتاؤ، انہیں بھی ادھر ہی جانا پڑے گا۔ تو یہ بات ماننی پڑے گی، یہ طے شدہ ہے کہ ہر شے خدا سے ہی بنی ہے، ہر شے خدا ہی سے بنی ہے، کیونکہ فقط خدا ہی خدا تھا اور کچھ نہ تھا۔ اب جب خدا نے کائنات بنائی تو سنو، غور سے سنو، جب اللہ نے ارادہ کیا میں بناؤں تو سب سے پہلے میرے نبی کو بنایا، پھر نبی کے صدقے ہر شے کو اللہ نے اپنی تجلی سے ہی بنایا۔ اللہ نے تجلی ڈالی مٹی بن گئی، تجلی ڈالی نور کی ہوا بن گئی، اللہ کی تجلی سے ہی آگ بن گئی، اللہ کی تجلی سے ہی پانی بن گیا۔ ہر شے اللہ کی تجلی سے بنی ہے۔ اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام کائنات، زمین و آسمان، 14 طبق، یہ اللہ کے افعال کی تجلی سے بنے، فرشتے اللہ کے اسماء کی تجلی سے بنے، نبی اللہ کی صفات کی تجلی سے بنے، مصطفیٰ اللہ کی ذات کی تجلی سے بنے۔